تو چونکہ آج اس عالم میں، اس دنیا میں کئی طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو ہم ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور چمکتی ہوئی چیز کی طرف ہر کوئی جانا چاہتا ہے، اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہو سکتی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اس کا پرچار کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں توحید رچ بس جائے، اور پھر ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہماری تھوڑی بہت بھی عبادت اگر ہو اور توحید ہو اس کے اندر، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، تو انشاءاللہ العزیز انہی چند اور انہی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ لہذا اب دیر نہ کرتے ہوئے میں موصوف کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جناب صدر صاحب، دائس پہ تشریف فرما معزز علماء کرام اور ڈگوں کسی کے نوجوان اور یہاں کے بزرگ اور بچے، آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ باتیں جو میں آپ کی گوش گزار کرانا چاہتا ہوں وہ ہے توحید۔ توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ تمام موضوع میں سب سے افضل، سب سے بہترین موضوع توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد توحید ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر آپ سے سوال کر بیٹھے کہ قرآن مجید کے اندر کیا تعلیمات ہیں، تو آپ اسے ایک جملے میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم ہے۔ تو توحید وہ ایسا موضوع ہے کہ تمام جتنے ہمارے یہاں خطبے ہوتے ہیں سب سے اہم خطبہ توحید، اور جتنے دروس ہوتے ہیں ان دروس میں سب سے اہم موضوع اور سب سے اہم درس جو ہے وہ توحید کا ہے۔ جتنے ہم بیانات سنتے ہیں ان بیانات میں سب سے اہم بیان توحید کا بیان ہے۔ تمام انبیاء کرام دنیا میں اسی لیے آئے کہ انہوں نے دنیا میں آ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین میں بھیجے تمام نے دنیا میں آنے کے بعد یہ حکم دیا ہے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دنیا میں غیر اللہ کی جو عبادت کی جا رہی ہے اس سے تم بچو۔ تو یہ توحید کیا ہے، توحید کی قسمیں کیا ہیں، اسے مختصر آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا کی اکثریت اس بات کو مانتی اور تسلیم کرتی ہے کہ اس روئے زمین کا خالق، مالک اور پالنہار ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کی اکثریت سوائے چند زندگی قسم کے لوگ ہیں، یا جنہیں آج ہم کمیونسٹ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، چند افراد یا چند سائنسداں ایسے ہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، مگر دنیا کی اکثریت اس بات کو مانتی اور تسلیم کرتی ہے کہ اس روئے زمین کا خالق، مالک ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ رب اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں وہ کفار و مشرکین جو کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھنے کے باوجود ان کا عقیدہ یہ تھا
کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین. قرآن پڑھیے آپ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود ان کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے اللہ کے نبی ان کفار و مشرکین سے، ان مکہ کے لوگوں سے، ان مکہ کے کفار و مشرکین سے اگر آپ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو یہ ضرور جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. دوسرا سوال قرآن کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان کفار و مشرکین سے سوال کریں گے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے اللہ کے نبی ان کفار و مشرکین سے، مکہ کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں عطا کرتا ہے، روزی تمہیں دیتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی روزی دینے والا ہے. یہ تمام عقیدہ کفار و مشرکین کا اس وقت تھا جب اللہ کے نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت دی گئی. اس زمانے میں کفار و مشرکین اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے اس کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار، روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے میں تنہا تنہا اور یکا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. توحید کی علماء کرام نے قرآن و حدیث کو نچوڑ کر 3 قسمیں بیان کی ہیں. ان 3 قسمیں کو بیان کر کے مختصر انداز میں آپ سے جدا ہوں گا. ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ آپ غور سے سمجھیں اور سنیں تاکہ آپ توحید کی کچھ جھلک آپ کو یاد رہ جائے اور توحید کے ہم قائل ہو جائیں. یہ چنانچہ توحید ربوبیت کا مطلب اور معنی یہ ہوا اس کائنات کا خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی عطا کرتا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. توحید کی دوسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اسماء یہ عربی میں اسم کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نام کے، اور صفات کہتے ہیں خوبیوں کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رب ہونے میں تنہا اور یکا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام میں اور اپنی خوبیوں میں تنہا اور یکا ہے. یہ توحید کی دوسری قسم ہے اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات یعنی اللہ اپنے نام میں تنہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اور یکا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے بچے کا یا اپنے محلے میں بہت سارے لوگوں کو پاتے ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے. بسا اوقات ہم رحمان رحیم کر کے پکارتے نہیں پکارنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم. اس طرح سے جو اللہ کے نام ہے وہ نام کسی ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے بلکہ اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے. اور جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکا ہے، تنہا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے. اللہ ہم بھی جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا دیکھنا محدود ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ حائل ہو جائے ہم بغاوت سے آگے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. اس طرح ہمارا سننا محدود ہے. ہم سامنے والی چیزیں سنتے ہیں مگر دور سے یا بہت دور سے کوئی پکارے تو ہم ان کی آواز کو نہیں سنتے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے. ہم بھی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے. صفت علم پر ہم بحث کریں گے. صفت علم یا علیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک صفت اللہ کی ایک صفت کو لیجئے، علیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اللہ کا علم کس قدر ہے اور ہمارا علم کس قدر محدود ہے. یعنی اگر آپ سے ہم پوچھ بیٹھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے میں اپنی والد کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں.
اگر آپ سے میں یہ پوچھ بیٹھوں یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے میں اپنے دادا کو بھی جانتا ہوں. مگر میں آپ سے پوچھ بیٹھوں کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں اپنے دادا کے دادا کو نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو آپ کو جانتا ہے, آپ کے دادا کو جانتا ہے اور آپ کے دادا کو جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدم علیہ السلام سے جو نسلیں چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک جا کر جو آپ کی نسل ختم ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ اگلوں کو جانتا ہے اور اللہ پچھلوں کو جانتا ہے. تو اللہ کی صفت علم پر میں کچھ ایک دو مثالیں دوں کہ ہم بھی جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے. اللہ کا علم کس قدر لامحدود ہے اور ہمارا علم کس قدر محدود ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کر بیٹھا, سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ سورہ زمین میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وقت کا نبی, جلیل القدر پیغمبر, اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی ہونے کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل گیا, ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ میں ہی اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ کو یہ بات اور یہ عطا ناپسند آئی. موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جاؤ فلاں جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, کہا پروردگارا مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک ناشتہ دان لو, ایک ٹفن لو, اس میں ایک مچھلی رکھ لو اور اس مچھلی کو لے کر دریا کے کنارے سفر کرو. جب وہ مچھلی زندہ ہو کر اس دریا میں کود جائے گی تو میرا بندہ وہی ملے گا. موسیٰ علیہ السلام غور سے سماعت فرمائیں میں کیا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ نقطے کو آپ کو سمجھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس حال میں سفر کرتے ہیں, رخت سفر باندھتے ہیں کہ ان کا غلام ان کے ساتھ ہوتا ہے, دریا کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں. یکایک موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تھک جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آنے لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام لیٹنے لگتے ہیں. اسی وقت کیا ہوتا ہے, غلام دیکھتا ہے کہ دریا مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی. غلام نے اس منظر کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے, اس سے لا علم تھے. غلام نے سوچا کہ دریا میں مچھلی تو کود کر جا چکی ہے, جب میرے آقا یعنی موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں ان کو اس کی اطلاع دے دوں گا. غلام بتانا بھول گیا. کافی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے. موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے غلام سے انہوں نے کہا چلو ہمیں آگے بہت دور جانا ہے. چنانچہ پھر وہاں سے رخت سفر باندھا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ غلام اس بات کو بتانا بھول جاتا ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی مچھلی, ان کی اپنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی. موسیٰ علیہ السلام کو علم نہ ہو سکا اور غلام نے نہیں بتایا, ان کے علم میں یہ بات نہیں رہی. پھر آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ ناشتہ دان لاؤ. غلام کو یاد آتا ہے, کہتا ہے آقا جب آپ آرام کر رہے تھے وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی. ایک وقت کا نبی, جلیل القدر پیغمبر, اور جسے اللہ نے جس سے کلام کیا ہو, وقت تھوڑی دیر کے لیے سو جائے یا تھوڑی دیر کے لیے انہیں اونگ آ جائے, ان کی اپنی مچھلی دریا میں کود گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہو سکا جب تک کہ غلام نے انہیں اس بات کی اطلاع نہ دے دی یا غلام نے اسے نہیں بتایا. موسیٰ علیہ السلام کے علم میں وہ بات نہ آ سکی. میرے اشارے اور کنائے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ ہیں, فلاں ولی ہیں, یہ تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں. لیکن وقت کا نبی ابھی وفات بھی نہیں پائے, بحیات ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سو رہے ہیں اور ان کی اپنی مچھلی دریا میں کود گئی. ان کو ان کا علم نہ ہو سکا جب تک کہ غلام نے یہ بات انہیں نہ بتلا دی. چنانچہ آگے چل کر جب غلام اس بات کی اطلاع دیتا ہے
موسیٰ علیہ السلام لوٹتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بیوقوف تمہیں وہ جگہ مجھے بتانی تھی، ہماری منزل مقصود وہی تھی، ہمیں وہی جانا تھا۔ واپس لوٹتے ہیں، وہاں خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے خضر سے ملاقات ہونے کے بعد قرآن مجید میں اور تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے، مگر میں اختصار کے اپنی بات کی وضاحت کے لیے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہونے کے بعد دونوں ایک منظر کو دیکھتے ہیں، اور اس وہ منظر کیا تھا کہ سمندر میں ایک چڑیاں آ کر ڈبکی مارتی ہے، اپنی چونچ ڈالتی ہے اور پھر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ خضر نے کہا اے موسیٰ تم نے اس منظر کو دیکھا، اس چڑیے نے سمندر سے کتنا پانی کم کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بہت تھوڑا، بہت معمولی، جو چونچ میں اس کے حصے میں آیا ہوگا بسا اوقات وہ زیادہ حصہ اور پھر دوبارہ دریا میں وہ گرا دی ہوگی، یعنی بہت معمولی اس نے اس دریا سے پانی کم کیا ہے۔ خضر نے کہا یہ سمندر جو ہے اللہ کا علم ہے، اور اس چڑیے نے جتنا پانی اس سمندر سے کم کیا ہے یہ دنیا کے سارے علوم ہے، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں تمام دنیا کے علوم اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیے نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی صفات کو ہم نے غیر اللہ کو شامل کر دیا، غیر اللہ کو دے دیا۔ اللہ کا علم اور اللہ تبارک و تعالی جو علیم ہے اس کی صفت علم کس قدر وسیع ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو جانتا ہے اس کا علم اس قدر لامحدود ہے، اور ہم جانتے ہیں تو ہمارا علم یا انسان کا علم محدود ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے رب ہونے میں تنہا اور یکا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء، اپنے نام اور خوبیوں میں تنہا اور یکا ہے۔ اس بات کو ہم جان لیں اور سمجھ لیں۔ اور تیسری چیز توحید الوہیت، یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے خاص ہیں۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، نذر و نیاز ہے، یہ تمام قربانی ہے، تمام کی تمام عبادت کی جو شکلیں ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو تمام عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی دوسرے کو حق نہیں دیا جا سکتا، یا دوسرے کو اگر دیا جائے گا تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا، یعنی شرک ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اس کا حقدار ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان کر دوں، مسند احمد کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھیت جوتنے کا کام اونٹوں سے لیا جاتا تھا۔ ایک کسان صحابی تھے، اس کا اونٹ ان کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے کہا جاؤ اللہ کے نبی سے بتاؤ، شاید کوئی اللہ کے نبی حل بیان کر دیں۔ وہ کسان صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے کھیت کو تیار کرنا چاہتا ہوں اور یہ اونٹ میرے قبضے میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو میری اس اونٹ تک کی رہنمائی کر دو۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مت جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اونٹ آپ کو نقصان پہنچا دے، اس کا اپنا اونٹ اس کے قبضے میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ اگر نئے آدمی ہیں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اونٹ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس اونٹ تک کی رہنمائی کر دو، مجھے اونٹ دکھلا دو۔ چنانچہ کسان صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی چل پڑے۔ اونٹ اللہ کے نبی جب اس سے قریب پہنچے تو اونٹ اللہ کے نبی کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہٹ جاؤ، یہ اونٹ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے قریب آنے کے بعد وہ آپ کے تلوے اور آپ کے پاؤں کو
चूमने और चाटने लगा। सहाबा करام में से कुछ नए नए सहाबा करام थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने इस मंदिर को देखा, कहा अल्लाह अल्लाह की कसम, एक ऊंट एक जानवर अल्लाह के नबी की इतनी ताज़ीम करता है, अल्लाह के नबी आप इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। तो अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार किया और अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर इस्लाम में किसी को किसी के लिए सजदे की इजाजत होती, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, मगर मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूँ। देखिए वक्त के नबी से सहाबा कराम ने, चंद सहाबा कराम जो नए नए इस्लाम लाए थे, उन्होंने इस तरह का मुतालबा किया था, मगर अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम में किसी को किसी के लिए सजदे की इजाजत नहीं है सिवाय अल्लाह की। अगर इस्लाम में किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा करे, मगर मैं इसका भी हुक्म नहीं देता हूँ। सजदे की दो किस्में बयान की जाती हैं जो कि गलत हैं। इस तरह तौहीद की तीन किस्मों को याद रखा जाए, उसे अपने ज़हन में जगह दी जाए, उसे याद रखा जाए। और तौहीद की किताबें माशाअल्लाह बहुत सारी उर्दू में भी आ गई हैं। किताब तौहीद है, तक़व्वुल ईमान है। आप अरब ममालिक में जाएंगे महीनों महीनों दर्स से तौहीद पर दर्स दी जाती है और उलमाए किराम बड़े बड़े शुरूब के दुरूस होते हैं। तो तौहीद एक अहम मौजू है। हम मुसलमान तौहीद के मांगने वाले हैं, तो तौहीद की किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, तौहीद की किताबों का मुताला करना चाहिए और हर ज़बान में आपको दस्तयाब है। तो तौहीद के ताल्लुक से हमें लाइल में नहीं रहना चाहिए। तौहीद के ताल्लुक से हमारा मुताला होना चाहिए, तौहीद की किताबों का हमें इल्म होना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन बातों पर गौर व फिक्र करने, सोचने, समझने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। को बिल्कुल सही तरीके पर और मजबूती से थाम लेता है, तो फिर उसके लिए अगला स्टेप बढ़ाने में और अगला कदम बढ़ाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना। जैसा कि उन्होंने बताया अस्मा व सिफात, सबसे पहले खल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक मानना, राज़िक मानना, मुदब्बिर मानना, सारे आलम का कंट्रोलर मानना। फिर अस्मा सिफात, उनके जो नाम हैं उन नामों को किसी को ना दिया जाए, और इसी तरह से उनकी जो खूबियां हैं, उनके जो फीचर्स हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात हैं, वो किसी ये अकीदा न रखना कि किसी और के अंदर ऐसी सिफात हो सकती हैं, किसी के अंदर नहीं हो सकती। और एक उलूहियत, तौहीद उलूहियत, और ये सबसे अहम है। तौहीद उलूहियत सबसे अहम है। इस्लाम आने के बाद अब तक जितने फिरकों ने जन्म लिया, जितने ग्रुप्स बने, और इस्लाम के अंदर जो इख्तिलाफात हुए हैं, सबसे ज्यादा तौहीद उलूहियत की वजह से हुए। तौहीद उलूहियत, जैसा कि शेख ने मुख्तसर बतलाया कि अल्लाह कोई भी इबादत हो, और इबादत किसे कहते हैं, अल्लाह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की तारीफ के मुताबिक हर वो अमल, हर वो कौल, हर वो बात जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए, वो इबादत है। हर वो कौल, हर वो बात, हर वो अमल जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो इबादत है। चुनांचे तौहीद उलूहियत की तारीफ ये हुई कि हर वो इबादत, हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो जाए, उसे अल्लाह ही के हक में मानना, किसी और के लिए अंजाम न देना, किसी और को उसका मुस्तहिक न ठहराना, ये तौहीद उलूहियत है। उसमें सजदे, रुकू, नमाज, हज, ज़कात, कुर्बानी, नज़र नियाज, मिन्नत, समाजत और खौफ, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें हैं। खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जो हमारे दिल में होना चाहिए, किसी और से वैसा डर नहीं होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के से जैसी हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, वैसी मोहब्बत किसी और से नहीं होनी चाहिए।
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرح جیسے عبادت کرنی چاہیے دوسروں سے عبادت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والوں کی علامت اور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کسی اور سے ایسی محبت نہیں کرتے. لہذا توحید الوہیت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ہمیں توحید کے تعلق سے مطالعہ کرنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور توحید کو سمجھنا چاہیے کہ توحید اصل کیا ہے. یہ صرف یہاں جو جلسے ہو رہے ہیں یا چند علماء کرام جو آپ کو واعظ کر رہے ہیں، کچھ دین اسلام کی باتیں بتلا رہے، سمجھ لیجیے یہ کیز ہیں، یہ صرف چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں. آپ جائیں اور اس کے بعد اور ڈیپلی اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ آپ اگر سوچیں کہ یہاں سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیٹھ کر ہم پورے دین اسلام کو اپنے دلوں میں سما لیں گے تو یہ ناممکن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا گروہ اور صحابہ کرام کی ٹیم تیار کی، تقریباً 23 سالہ نبوی زندگی میں انہوں نے صحابہ کرام کو توحید کا درس دیا اور توحید کے بارے میں بتلایا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کر، کچھ ٹائم نکال کر اس اہم موضوع کو، اس اہم چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب اگلا موضوع ہمارے سامنے ہے توحید کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، یا کہہ لیجیے دونوں لازم و ملزوم ہے، اتباع سنت. بغیر اتباع سنت کے توحید بھی مکمل نہیں، توحید بھی مکمل نہیں. اتباع سنت کا مطلب کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی کام انجام دیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. دو خاص چیزیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں. ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کے خلوص پیدا کرنا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. یہی 2 چیزیں اہم ہیں. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اتباع سنت کی تفسیر آپ شیخ محترم سے سنیں گے. صرف ایک آیت کا ٹکڑا میں بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور بہت ساری آیتیں ہیں، ابھی آپ سنیں گے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقہ کار پر آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی تعلیم دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من اطاع اللہ فقد من. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ان تمام چیزوں سے ہمیں اتباع سنت کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ کو ہم کھولے رکھیں. اور ابھی جو شیخ محترم